تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں. میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، تو یہ آپ کو خواب آیا تھا یا کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے؟ آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی، یعنی بہت تمیز سے نا، پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا، میرا نام بدل دینا، بھاگ جائے گا. دیکھیں اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ، کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5. اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا، آخری وقت میں پڑھا، اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے. اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا، عبداللہ بن عباس نے. اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے جابر ابن زید، ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہو کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم، یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں، لیکن چونکہ درس چل رہا تھا، ضرورت تھی، کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے. انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے، اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو مقدم کیا. اور بھائی وہ جابر بن زید وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے، راوی ہے، وہ بتا رہا ہے. تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں، عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں، اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے. تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں، تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے، اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں. میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو. تو مجھے بتائیں، دنیا میں 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں، کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ائمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا. تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے. تو میں تو اپنی دلیل میں ابھی بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا. امت میں آپ کے تو 4 فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے، سنی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے. اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے، دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں آئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے، وہ سنی نہیں تھے، تو پھر تو اپنی قسمت نو رو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس. انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا.
تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا, نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے, تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے. تین ہی عذر ہو سکتے ہیں نا, خوف میں جان کا خوف, بیماری کا خوف, یہ سارے خوف ہی ہیں نا, دشمن کا خوف. بغیر بارش کے, بارش میں ذرا کریٹیکل سچویشن ہے, گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے, کچے راستے, کیچڑ, پانی جمع ہو جاتا تھا. مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے. وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف, بغیر بارش, بغیر سفر کے, مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو, خوف ہو, سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے. اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اثر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی. تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج, تنگی باقی نہ رہے. دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں. امام عبداللہ ابن عباس, یہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے. وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کاما میں, وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ ایسے ہی پہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, رافضیوں والی. تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا, ان کہا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا, یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا, اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہے, امام مسلم نے نقل کی ہے. بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی. اچھا یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے. اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں, جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ہے ایک قسم کی. ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ ظہر کے وقت میں ہوئی, عصر کے وقت میں. اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے. آپ 2:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں عصر کی نماز, تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہے. اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں. اور ایک ہے جمع تقدیم. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ عصر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا, تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, حنفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. آپ حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے, ظہر کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے,
تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نماز جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں. عمرہ بھی نہیں, حاجی جو میدان عرفات میں زور اثر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے, اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی, زور کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے. تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. جو آپ نے تشریح کی ہے, ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے, وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے, فجر, دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے, دن کی نماز کون کون سی ہے, زور اور اثر, اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء, کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز, تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے, تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں, جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے, ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں, کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں. اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو. پھر ذلت بھی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے 3, 5 تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر پھنس جاتے ہیں, پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں. آگے جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے. کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیر. ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے ہون, تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں. جی تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے, کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے جو ٹائم داخل ہونے والا, جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازیں جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے, اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کروائی, تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے, جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں, آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے, نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے. کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے, ڈسکشن جاری ہے, اس دوران مغرب ہوگی, آپ نے مغرب نہیں پڑھی, آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے مسجد میں اور حضور کہیں گے ہن بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ, میں تہاڈے سے آسانی کرن لگا, 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے, یہ کون سی, یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں 1.5 گھنٹے کی پڑ گئی ہے. یہ آسانی ہے مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمذی میں لکھا ہے
کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زہر کے ساتھ اثر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زہر، لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر اثر، وقت وہ ہوگا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی، اور جمع سوری بھی سنت ہے۔ لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے، لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے، مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا، اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں آپ کے امام، میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سرکار، اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں۔ اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہوتے۔ ٹھیک ہے،